یہ بھی بحث ہے کہ جس طرح مفتی عامر صاحب نے کہا ریاست کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اصل میں فیلئر ہی ریاست کا ہے. مطلب یہاں حال یہ ہے کہ بائیک آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ جو متعلقہ لوگ ہیں ماشاءاللہ کمشنر صاحب وغیرہ وہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے بائیک آؤٹ کرو. بھائی آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ آپ میک شور کریں یار کہ اتنے کا نہیں ملے اتنے کا ملے. آپ نے مجھے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے تو یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں, تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں بھائی جہاں بیٹھے؟ اس پہ کیا کہے گا ریاست کی ذمہ داری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیے ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے, لیکن ہم اس بنیاد پر کہ ریاست نہیں کر رہی اور ہم غلط کرتے رہیں یہ بھی غلط ہے. یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں صحیح. اور اس میں میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. نفع کمانا بذات خود قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو تو اللہ کے فضل کو یعنی کاروبار میں نفع کو حاصل کرنے کے لیے نکلو, اس کا حکم دیا. صحیح. لیکن ساتھ ہی سورۃ المطففین میں فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا, اور جب دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تو اس میں خسارہ اور اگلے کو نقصان دے کے. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہاں میں آپ کو بیوقوف بنا لوں گا, آپ مجھے بنا لیں گے, ریاست عوام کو بنا لے گی, عوام ریاست کو, لیکن وہ کہاں جائے گا؟ ایک آدمی کا آخری وقت آیا اور مجھے اس ڈاکٹر نے خود بات بتائی کہ جب آخری وقت آیا تو کلمہ پڑھنے کی پاس بیٹھ کے تلقین کر رہے تھے تو وہ اڑ رہا تھا گلے میں. جب ہوش آیا تو کہنے لگا میں نے بڑی کوشش کی کہ کلمہ پڑھوں لیکن میرے گلے میں وہ ڈنڈی آ کے اڑ جاتی تھی جو لوگوں کے ساتھ میں ظلم زیادتی کر کے بیچتا تھا. تو اسے خوف خدا جب ہوگا تو ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلے, عوام کی بھی اور حکمرانوں کی. اللہ اکبر.